چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سپریم کورٹ میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں حسن رضا پاشا صاحب کا، ہارون رشید صاحب کا، شہزاد شوکت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو آغاز کرتا ہوں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہمارے ریٹائرڈ فارمر جج بھی ہیں شاکر اللہ جان صاحب اور اطہر منلہ صاحب جو موجودہ جج ہیں، اور انہوں نے اور محمد علی مظہر صاحب نے کی کاوشوں کوشش سے یہ جو اب ہم وقتاً فوقتاً شائع کرتے ہیں اپنی پروسیڈنگز، یہ ان کا اس کا صحرا ان کا ہے۔ آج کی جو نشست ہے یہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے صحافیوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ آپ ہی کے ذریعے عدالتی فیصلوں اور کارروائی کی معلومات عوام تک پہنچتی ہے، اور معلومات ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے۔ ایک امریکن سپریم کورٹ کے جج لوئی برانڈیز نے کہا تھا، سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ۔ اس کا کچھ اردو کا ترجمہ شاید ایسے ہو، سب سے اچھی جراثیم کش سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کوئٹہ میں سردی بھی بہت شدت سے پڑتی تھی اور گرمی بھی، تو گرمیوں کے اور جو کپڑے ہوتے تھے وہ ٹرنکس میں جاتے تھے، پھر سردیوں کے نکلتے تھے، لحاف نکلتے تھے، تو والدہ میری وہ دھوپ میں ان کو ڈالتی تھیں، اور دھوپ سے ہی کیڑے مکوڑوں کا بہترین خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی دوائی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرت تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے۔ آج کی محفل سے مطابق دو شقیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں۔ ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف دا پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے، اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے، اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق۔ یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق، آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا۔ اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا، دو فیصلوں کے خلاف۔ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو جواب نہیں ملا، تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق، جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا۔ تو کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں۔ سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A شق 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے۔
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہے، اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے۔ یہ فیصلہ انگریزی میں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں۔ ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں، جو www.supremecourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ لینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا۔ اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے۔ What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know. کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ تو جو اگلا جملہ ہے، the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتا ہے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا۔ اور مزید کہا گیا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن از نو لانگر اے ڈسکریشن گرانٹیڈ تھرو اوکیجنل بینیولنس بٹ از ناؤ اے فنڈامنٹل رائٹ available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے، اب یہ ایک بنیادی حق ہے، اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے۔ مزید لکھا گیا، we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے، اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی۔ اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے۔ اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ کو آج ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے، تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی، اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں، اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں۔
اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے۔ اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو، اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں 2 ہفتے سردیوں کی۔ تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے، کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ، یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں۔ تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک، اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا کس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا، ابھی تک آن نہیں ہے، اب ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے۔ تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے، یہ جو ابھی انفارمیشن کا آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں، اس میں آئینی فیصلے مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا ہے، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے۔ تو یہ آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے، اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں۔ اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا۔ اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں۔ تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں۔ اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی۔ اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے۔ اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ تو یہ
اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشنز نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا. پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلاء سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، اور پھر خیر آگے چلیے. کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دیں. پھر اب یہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پینئر جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے. یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی. تھوڑا آگے چلیے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود. ہم نے کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر لی جہاں سے ججز جاتے ہیں. یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی ہیں جو سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں، تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی. کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہٹا دی گئیں. انہیں آؤٹ گیٹ بنا دیا گیا. درخت ہم نے کافی لگائے. اور اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں گی، اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے. یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے. یہ ہم نے ایک فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے کوئی آ رہا ہے تربت سے، تو کوئی کراچی سے آ رہا ہے، لاہور سے، تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے. تو وہ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے. تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے، فری ایکسیس ہوگی. اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں. آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کر رہے ہیں بغیر کسی پیسے کے. ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام، مگر یقیناً کانٹریکٹرز تو نہیں کریں گے فری. تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ. اچھا، دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا. سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ ہر ہے، تو کراچی میں موجود ہے ایک، جو کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ بلڈنگ میں ہے. تو اس سے تو وہ کافی ہے سپریم کورٹ کے لیے. مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کو بہت بڑی عمارت کی ضرورت ہے. تو تقریباً 7 ایکڑ زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بالکل شہر ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ان مہیا کی گئی، اور جس کا جو اس کی جو لاگت آ رہی تھی وہ 6 بلین روپیز ہے. تو میں نے بلڈنگ کمیٹی نے میٹنگ کی سیکرٹری ہاؤسنگ سے کہ بھئی یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس جگہ ہیں وہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک کر کے اسی وہاں گزارا کر سکتے ہیں. مگر اور یہ اچھی بات یہ تھی کہ زمین ابھی بلڈنگ جو تھی ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ جو زمین کے نیچے والا کام ہو رہا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اور بیسمنٹ، وہاں کا کام تھا. تو میں نے پوچھا کہ مگر یہ ہم آپ کو دیں گے تو پتہ نہیں کس کام آئے. تو اس بلڈنگ کو آپ مزید معلومات کی تو معلوم چلا کہ 36 فیڈرل عدالتیں اور ٹرائبیونلز کراچی میں ہیں. سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، بینکنگ کورٹس،
اور یہ کراچی میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک کوئی پرائیویٹ عمارت میں تو کہیں اور ہے, نہ پارکنگ ہے, نہ وکیلوں کے لیے پارکنگ جگہ ہے, نہ جو لیٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ہے, ججز کے لیے صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور خرچ, اور یہ سب کرائے پہ ہیں. تو میں نے کہا یہ جو آپ کی 36 فیڈرل کورٹس اور ٹرائبیونلز ہیں, ان کو آپ اگر آپ اس چیز کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ میں آپ کو واپس کروں گا, کیونکہ یہ بلڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا یہ نہیں ہوگا کسی اور کوئی اور فالتو وجہ سے اس کو استعمال کرنے لگیں. تو اور بھی میٹنگز ہوئیں تو حکومت بھی خوش ہو گئی کہ بھئی ان کے بھی پیسے بچتے ہیں, اور ان نہ صرف ایک دفعہ کے لیے مگر ہر ماہ جو وہ کرائے دیتے ہیں یہ 36 جگہوں کے وہ بھی بچیں گے, اور ایک سیکیور لوکیشن ہوگا. وکیلیوں کے لیے فائدہ ہوگا کہ بالکل ہائی کورٹ کے نزدیک ہے, تو ایک جگہ گاڑی پارک کر دی دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی منفی کچھ نہیں ہے, بس سب فائدے ہی فائدے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی کریں اب, کیونکہ ہم اس کو واپس لے لیں گے. اور بھی آپ اگر تھوڑا چلتے رہیں, یہ ایک اور ہماری آٹومیشن کمیٹی کی ہے. مختلف کمیٹیز ہیں سپریم کورٹ میں, یہ محمد علی مظہر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈز ہیں. لا کلرکشپ پروگرام کمیٹی ہے. پھر آپ یہ بھی ایک ٹیلی کاسٹ کمیٹی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, اور ایک اور اہم کمیٹی کہ اس پہ وکیلوں کی تنظیموں نے وقتاً فوقتاً کہا تھا کہ جو جج نامنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نام بھیجیں ان کے پاس, یہ اس سے خوش نہیں تھے. تو ہم نے کہا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اور جلد ہی اس کمیٹی نے کافی کام کیا ہے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم یا اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو, اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے, جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں دو کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہیں. تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں, مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں. تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. پھر اگلا ہے ہمارے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہوتے ہیں, کچھ ان کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں, دنیا ہی میں رہتے ہیں. وہ ہم سے سیکھتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, تو ججز کے لیے بھی بہتر ہے. پھر ہمارے کچھ لوکل فنکشنز ہیں جہاں مجھے بلایا گیا, اور ادھر میں اس کی اگلی ہے. اب کئی قوانین ہیں پاکستان کے, یہ آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز, آپ سوچیں گے یونیورسٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے. کئی قوانین ہیں پاکستان کے جس میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس پہ ہوگا. مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. میں کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں, مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے, ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا معیار بہت اچھا ہے, تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں, اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میرے چیف جسٹس بننے کی ہوئی. اور اس میں ایک بہت اہم فیصلہ لیا گیا کہ جو
مارشل لا کے زمانے میں جو وہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی مارشل لا آرڈر 84 کے تحت ہم نے کہا کہ بحال کی جائیں اسٹوڈنٹ یونینز. تو یہ پہلا یہ ادھر فیصلہ ہوا قائد اعظم یونیورسٹی میں. اگلی میٹنگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تھی جس کے چانسلر صدر پاکستان ہیں. تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بہت اہم یونیورسٹی ہے. دوسرے 2-3 اداروں کا بھی ذکر ہے اسی رپورٹ میں. ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 2 ججز، ایک نئے جج آئے سپریم کورٹ میں جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، اور چیف جسٹس ہم نے اپوائنٹ کیے سندھ ہائی کورٹ کے. جب وہ سپریم کورٹ لائے گئے تو یہ میٹنگز 2 میٹنگز ہوئیں ان کی. چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب سندھ ہائی کورٹ کے مقرر ہوئے. تو اگلا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کوئی طریقے سے چلایا جائے. تو یہ نہیں کہ ایک اٹھا لیں کمپلینٹ پرانی نہیں نئی اور پرانی کو رہنے دیں. تو ہم نے جو پرانی سے آغاز کیا جس میں وہ پروسیجر میں دیا گیا ہے کہ پہلے یہ کمپلینٹ بھیجی جائے گی کسی جج کو جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ممبر ہے. وہ اپنی رائے دے گا. تو جن میں رائے آ چکی تھیں میرے خیال میں 30 یا 32 تھیں، ان سے ہم نے آغاز کیا. تو وہ کمپلینٹ چلیں. اب میں نے کچھ دن پہلے مزید جو ہمارے پاس کمپلینٹس پڑی ہوئی ہیں کچھ 101 ہیں وہ میں نے ججز کو بھیجیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنا اوپینین دے. تو مطلب اگر یہ چیزیں ہوتی گئی ہوتی تو میرے خیال میں اتنی کمپلینٹ جمع نہیں ہو گئی ہوتی. تو مگر اب دیر آئے درست آئے جیسے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں. ایک اور ادارہ بھی ہے، بہت اہم ادارہ ہے، جو ہمارے اب ججز کبھی کبھی وکیلوں کو بھی بلایا جاتا ہے، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا. یہ بھی ایک قانونی ادارہ ہے. اس کی بھی میٹنگ کئی سالوں سے ہوئی نہیں تھی. تو اس کی میٹنگ میں تمام چیف جسٹس صاحبان جو اس کے ممبران ہیں بورڈ آف گورننس کے، انہوں نے شرکت بھی کی. لا منسٹر نے جو کہ وائس چیئرمین ہے، میں اس کا وہ ہوں چیئرمین، اور اٹارنی جنرل بھی اس کے ممبر ہیں. تو یہ سب پورا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہوئی. یہ میٹنگ ہوئی تھی 25 ستمبر کو اور سب اس میں شامل تھے جتنے بورڈ پہ تھے. اور میں نے منتخب کیا ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کا. اور کیونکہ یہ اتنا کام ہوتا ہے چیف جسٹس کا کہ اگر آپ ہر چیز خود کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ نہ کر پائیں. تو سید منصور علی شاہ کو میں نے ایکسپرٹ ایڈوائزر، یہ نہ سمجھیں کہ ان کو مزید پیسے ملتے ہیں، مزید کام کرنا ہوگا، مگر تو ایکسپرٹ ایڈوائزر کے جو ہوتا ہے نا روزانہ کے معاملات وہ دیکھ سکیں. اور یہ نہیں کہ بورڈ میٹنگ تو کبھی کبھی بلائی جاتی ہے تو ان کو نامنیٹ کیا. اور ان کے مشورے پر ہی ہم نے 4 جوڈیشل آفیسرز کو بھی اپوائنٹ کیا ہے جو یہاں ٹیچرز ہیں. یہ اگلے دن اس کا بھی فنکشن ہوا تھا تو شاید آپ اس سے بخوبی آپ کو علم ہو اس کا. تو یہ ایک آپ تک معلومات پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلی دفعہ. جی اب میں بس آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اپنا حال دل صحافیوں کو نہ سنائیے گا کہ اس میں پھر وہ کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو خیر میں نے حال دل تو نہیں سنایا، مگر ایک شعر سنا دیتا ہوں معین شاداب صاحب کا. صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، ذرا سی بات کئی زاویوں سے لکھیں گے. تو مگر کیونکہ حال دل نہیں سنایا گیا تو یقین ہے مجھے کئی زاویے نہیں آئیں گے. اور میں ایک چیز پہ جو میں اپنے سمجھتا ہوں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ انگریزی میں ہے مگر اس کا ترجمہ کوشش بہتر کرنا چاہوں گا. The truth shall set you free. سچائی ہی میں ہماری نجات ہے. آپ اور ہمارا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ہم سے اگری کریں نہ کریں وہ آپ کا حق ہے،
مگر ہدف میرے خیال میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ صرف آپ کا بر ہر شہری کا۔ پھر میں ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے بلایا اور اس اہم ورکشاپ میں شرکت کا موقع دیا، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مثبت روشنی دکھانے سے معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ کورٹ رپورٹرز عدالتی کارروائی عوام تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ شق 19 میں آزادی صحافت کا ذکر ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار سہ ماہی رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے خود کو آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا۔ سپریم کورٹ وفاقی حکومت نہیں بلکہ آرٹیکل 19 ایک ہی شق کے تابع ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔